الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. آج قرآنی مضامین کے خلاصے کی ابتدا 24ویں پارے سے ہو رہی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه الیس فی جہنم مثوی للکافرین. اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو جھوٹ اللہ کے خلاف بھی باندھ رہا ہو اور سچائی کا بھی انکار کر رہا ہو. بتاؤ کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی بہتر نہیں ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به، اس کے بالمقابل وہ انسان جو سچائی کی دعوت لے کر کے آیا اور سچائی کو وہ تسلیم کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ نے متقیوں کے اندر شامل فرما رکھا ہے. ان لوگوں کی صورتحال یہ کہ لہم ما یشاءون عند ربہم، اللہ کے ہاں جب جائیں گے تو جو طلب کریں گے وہ انہیں ملے گا. ذالک جزاء المحسنین، مخلص لوگوں کو یہی صلہ دیا جاتا ہے. لیکفر اللہ عنہم اسوء الذی عملوا. پھر اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ دوسرے جو معبودان باطل ہیں ان سے یہ لوگ تمہیں ڈراتے ہیں، لیکن تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تمہارے لیے کافی و شافی ہیں. اللہ جسے ہدایت دے دیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ قرار دے دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ دیکھیے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو ہر کافر سے کافر بھی کہے گا کہ لا یقولن اللہ، کہ اللہ ہی آسمان و زمین کا بنانے والا ہے. پھر آپ ان سے پوچھئے کہ جن معبودان باطل کو تم پکارتے ہو، جن معبودان باطل کی تم عبادت کرتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو کیا تمہارے معبودان باطل مجھے اللہ کے نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ مجھے کوئی راحت دینا چاہیں تو کیا تمہارے معبودان باطل اس راحت کو روک سکتے ہیں؟ یاد رکھو حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، میرے اللہ ہی میرے لیے کافی ہیں اور انہی پر اعتماد اور توکل ہونا چاہیے. پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ جب انسان کی زندگی جو مقررہ حد پوری کر لیتا ہے تو اسے موت بھی اللہ ہی دیتے ہیں. اور پھر موت کی ایک دوسری شکل جو نیند کی صورت میں ہوا کرتی ہے، اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے موت کی چھوٹی بہن قرار دیا ہے نیند کو. اللہ فرماتے ہیں اس نیند کے عالم میں بھی تمہاری روح کو میں نکال لیتا ہوں، اور پھر جس کی زندگی باقی ہوتی ہے اس کی روح واپس کر دیتا ہوں، اور جس کی زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے اس کی روح واپس نہیں کی جاتی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں دلائل موجود ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے سفارشی تلاش کر رکھے ہیں. قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، آپ ان سے کہیے کہ وہ تو کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے، انہیں تو کوئی عقل بھی نہیں ہے، یہ بت کوئی عقل بھی نہیں رکھتے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ شفاعت کا کام اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کا اختیار ہے سفارش کے اندر، وہ جسے اجازت دیں وہ سفارش کرے گا، اور جسے اللہ اجازت نہ دیں تو وہ سفارش بھی نہیں کر سکتا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ فرماتے ہیں ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں جب اکیلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایسے لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کا نام سن کر ان کے چہرے پر بل پڑ جاتے ہیں اور انہیں غصہ آ جاتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کا نام لیا جائے تو بڑی خوشیاں منانے لگتے ہیں اور ان کے چہرے پر بڑی خوشیوں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. آپ انہیں بتا دیجئے کہ ان ظالموں کو اگر ساری زمین کا مال و دولت دے دیا جائے اور اس سے دگنا مال و دولت اور دے دیا جائے اور یہ قیامت کے دن رشوت دے کر کے جان چھڑانا چاہیں، مالی رشوت دے کر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ وہاں پر انہیں اس قیامت کے عذاب سے چھٹکارا نہیں مل سکے گا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے ساتھ قیامت کے دن ایسا عذاب درپیش ہوگا
کہ جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، وبدا لہم سیئات ما کسبوا، اور جو بدکاریاں انہوں نے کر رکھی ہیں ان کے نتائج قیامت کے دن ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انہیں جاننا چاہیے کہ اللہ جس کی چاہتے ہیں روزی کو وسعت دے دیتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے گناہگاروں کے لیے بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ ایسے لوگ جن کی زندگیاں گناہوں کے اندر گزر چکی ہوں، ایسے لوگوں سے اللہ خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کرنے کا انداز ہی ایسا ہے کہ اس انداز پر ہی انسان نچھاور ہو کر کے رہ جائے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی زندگیاں ضائع کر دی ہیں گناہ کر کے۔ یا عبادی، عبادی اپنے بندے کہہ کر کے اللہ خطاب فرما رہے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ گناہگاروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ زندگی بھر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی انہیں اپنا بندہ کہہ کے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ بازا بازا، ایک فارسی شاعر نے کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ خطاب ہوتا ہے، بازا بازا ہراں کے ہستی بازا، گر گبرو آتش و بت پرستی بازا، کی درگہ ماں درگہ نا امیدی نیست، ہزار بار گر توبہ شکستی بازا۔ ارے لوٹ کے آ جا، دوبارہ میرے پاس آ جا، اگر تو بت پرست ہے، آتش پرست ہے اور تو ملحد ہے، تو واپس لوٹ کر کے آ جا، اس لیے کہ میرا دربار یہ نا امیدیوں کا دربار نہیں ہے، مایوسیوں کا دربار نہیں ہے۔ ہزار بار گر توبہ شکستی بازا، ہزار مرتبہ بھی اگر تو توبہ توڑ چکا ہے اور توبہ کے تقاضے پامال کر چکا ہے، پھر بھی آ کر کے مجھ سے معافی مانگے گا تو میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے نبی آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہوں کے ذریعے اپنی زندگیاں تباہ کر رکھی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہ کرنا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑے معاف کرنے والے بڑی رحمتوں والے ہیں۔ وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، واسلموا لہ، اور اس کے اطاعت شعار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہاری مدد کرنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، وہ قرآن کریم جو بہترین کلام ہے اور تمہارے رب نے اسے نازل کیا ہے، اس کی اتباع کر لو، ورنہ یاد رکھو جب اچانک عذاب آ جائے گا تو تمہیں پتہ بھی نہیں چل سکے گا۔ قرآن کریم اسی طریقے پر گناہگاروں سے خطاب کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو وہاں پر ان سے پوچھا جائے گا کہ گناہگاروں کیا ہوا، تمہیں دنیا کے اندر کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دیجئے، ہم بڑے نیکوکار بن کر کے آئیں گے۔ تو پوچھا جائے گا کیا تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا، اللہ فرمائیں گے کہ آج تو تم یہ کہتے ہو کہ مجھے واپس بھیج دو اور میں دنیا میں جا کر کے بڑی نیکیاں کر کے آؤں گا، حالانکہ میں نے اپنے رسولوں کو تمہارے پاس بھیجا تھا۔ قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا، میرا قرآن تیرے پاس آیا، تو نے میرے قرآن کا انکار کیا، واستکبرت، اور تکبر کا مظاہرہ کیا، وکنت من الکافرین، اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ ویوم القیامۃ تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، قیامت کے دن اللہ پر جھوٹ اور تمار باندھنے والے ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ ان کے چہرے کالے سیاہ پڑ رہے ہوں گے اور جہنم ان کا ٹھکانہ بن رہی ہوگی۔ وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، اور اللہ تقوی والوں کو کامیابیوں کے ساتھ نجات عطا فرما دیں گے۔ لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر چیز کے نگہبان بھی وہی ہیں، آسمان و زمین کی کنجیاں بھی اسی اللہ کے دائرہ اختیار کے اندر ہیں، اور کافر ہمیشہ نقصان اٹھانے والے ہو کر کے رہیں گے۔ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگ آپ کو اللہ سے بچلانا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت سے متنفر کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے صاف الفاظ میں کہہ دیجئے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، ارے جاہلو میں تمہارے کہنے سے اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیر اللہ کا بندہ کبھی نہیں بن سکتا ہوں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ جو شخص قرآنی تقاضوں پر نہ چلے اور اللہ کی توحید کو تسلیم نہ کرے، وہ اپنے آپ کو کتنا دانشور سمجھتا ہو، کتنا پڑھا لکھا سمجھتا ہو، قرآن اسے ایھا الجاہلون سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ وہ پرلے درجے کا جاہل ہے جو اپنے آقا کو نہ جانتا ہو اور اپنے خالق کو نہ پہچانتا ہو۔
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، میرے نبی آپ کو بھی ہم نے یہ پیغام دیا ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کو بھی ہم نے یہ پیغام دیا تھا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کوئی انسان کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، اگر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ گیا تو اس کے اعمال ضائع کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ جب نبی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے، گویا یہ انسانیت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، اگر مشرک بن کے آئے گا اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے تو اللہ کی قدردانی کی ہی نہیں۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، ساری زمین اللہ کی مٹھی میں بند اور سارے آسمان اللہ کی مٹھی پہ لپٹے ہوئے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ یہاں ایک بات کہتا چلوں، یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کے لیے قرآن کریم میں بعض اعضاء کو ثابت کیا گیا ہے، جیسے یہاں مٹھی کا تذکرہ ہے، بعض جگہ ہاتھ کا تذکرہ ہے، بعض جگہ پنڈلی کا تذکرہ ہے، بعض جگہ چہرے کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی مثل کائنات کے اندر کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں، لہذا اللہ کی مٹھی تو ہے لیکن کیسی ہے ہم نہیں بتا سکتے، اللہ کا ہاتھ تو ہے لیکن کیسا ہے ہم نہیں بتا سکتے، اللہ کی پنڈلی تو ہے لیکن کیسی ہے ہم نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ دنیا میں کسی کے ساتھ اللہ کی مشابہت نہیں دی جا سکتی اور اللہ کو کسی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ جو بات قرآن نے کہہ دی، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسی طرح اسے تسلیم کر لیا جائے اور اس کو برحق مان لیا جائے۔ تو بہر صورت اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کی ہر چیز بے ہوش ہو کر کے گر جائے گی۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور قیامت کے منظر کو دیکھنے لگیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ کے نور سے پوری سرزمین جگمگانے لگ جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال اور فائلیں لا کر کے رکھ دی جائیں گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، انبیاء اور گواہوں کو حاضر کر دیا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں انصاف کا فیصلہ ہو جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب دو جماعتیں، دو پارٹیاں جس طریقے پر دنیا کے اندر چل رہی ہیں، ایک خیر کی جماعت ہے اور ایک شر کی جماعت ہے، ایک نیکی کی جماعت ہے، ایک بدی کی جماعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا۔ دنیا میں تو یہ ملے جلے رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، کل قیامت کے دن وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ان کی ٹولیاں بنیں گی، ان کی پارٹیاں بنیں گی کافروں کی، اور انہیں جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں پر داخل ہوتے وقت جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے رب کے رسول نہیں آئے تھے؟ تمہیں قرآن پڑھ کے انہوں نے نہیں سنایا تھا؟ تمہیں قیامت سے نہیں ڈرایا تھا؟ یہ کہیں گے بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کہیں گے کہ بے شک رسول آئے تھے، ہمیں قرآن بھی پڑھ کے سنایا گیا تھا۔ تو اس پر اللہ کی طرف سے ندا لگا دی جائے گی کہ اللہ کا عذاب کافروں پر برحق ثابت ہو چکا ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہہ دیا جائے گا کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، بدترین ٹھکانہ متکبروں کے لیے اللہ نے بنا رکھا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، پھر متقیوں کو جنت کی طرف بڑے استقبال اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جائے گا، اعزاز و اکرام کے ساتھ لے جایا جائے گا، اور منظر یہ ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ایک جھنڈا بنوائیں گے، اس جھنڈے کا نام لواء الحمد رکھا جائے گا اور اب مجھ محمد کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، میں محمد لواء الحمد کو لے کر کے چلوں گا اور سارے جنت والے میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور سب سے پہلے میں جا کر کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے میں جنت کے اندر داخل ہوں گا اور میرے ساتھ جنت والے داخل ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، متقیوں کو اللہ جنت کی طرف لے جائیں گے، وہاں جب پہنچیں گے دروازے کھل جائیں گے اور جنت کے جو داروغے ہوں گے وہ سلامیاں پیش کریں گے جنت والوں کو، سلام علیکم طبتم، تم پر سلامی ہو، تم پاکیزہ لوگ ہو، دنیا کے اندر اعمال کر کے تم نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، فادخلوها خالدین، لہذا جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اب اللہ والے جنت میں جب جا رہے ہوں گے تو شور نہیں مچے گا کہ جناب والا ہم بڑے نیک تھے، ہم ایسے تھے اور ہم ویسے تھے،
کوئی کچھ نہیں ہوگا، بلکہ کیا کہیں گے وہاں پر؟ یہ انسان کے لیے تعلیم ہے کہ آپ کو کتنی بلندیاں نصیب ہو جائیں، ان بلندیوں پر پہنچ کر اپنے ماضی کو فراموش نہ کرو اور اپنی حیثیت کو نہ بھلاؤ۔ جنت والے انتہائی بلندی پر جب جنت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اس اللہ کی ہم تعریف کرتے ہیں جس اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور جنت کی سرزمین ہمارے حوالے کر دی، ہم جہاں جنت کے اندر جانا چاہیں چلے جائیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو نیکوکار انسانوں کو کتنا اچھا بدلہ مل رہا ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، فرشتوں کو دیکھو گے اللہ کے عرش کے اطراف پھر رہے ہوں گے۔ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اللہ کی تسبیح و تحمید بھی کہہ رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، کہیں گے کہ آج انصاف کا فیصلہ ہو گیا، انصاف کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ کائنات کے پروردگار ہی ہر قسم کی خوبیوں کے مالک ہیں۔ اس کے بعد سورہ مومن شروع ہو رہی ہے۔ المومن اس سورت کو اس لیے کہا گیا کہ ایک مرد مومن فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کر اس نے حق کی حمایت کا علم بلند کیا تھا، اس کے نام سے اللہ نے پوری سورت کو سورۃ المومن کے نام سے موسوم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ قرآن عزیز زبردست اور علم والے نے نازل کیا ہے، اور وہ کیسا ہے؟ غافر الذنب وقابل التوب، وہ ایسا اللہ ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، وہ توبہ کو قبول کرنے والا، وہ بڑا عذاب دینے والا اور بڑی طاقت والا۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر کے جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنے والے، اللہ کی آیات میں اختلاف کرنے والے، یہ ان کا اختلاف اور ان کا جھگڑا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ پرلے درجے کے بے ایمان اور کافر ہیں۔ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، تو ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کریں، اگر ان کے پاس تمہیں وسائل کی فراوانی نظر آئے اور دنیا کے اندر تمہیں انہیں مال و دولت کے اندر تم انہیں عیش و عشرت کے اندر دیکھو تو دھوکے میں کبھی نہ پڑ جانا۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی انکار کیا تھا اور ان کے بعد کی قوموں نے بھی انکار کیا تھا، اور ہر قوم کی صورتحال یہ تھی وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ۔ آج جو دنیا کے اندر اہل ایمان کی صورتحال ہے اور اللہ کی بات کرنے والوں پر پکڑ دھکڑ کا نظام جاری ہے، میرے بھائیوں یاد رکھیے یہ ان اللہ والوں کی حقانیت کی دلیل ہے، ان اللہ والوں کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہر دور میں یہی ہوا کہ ہمارے رسول جب آئے تو ہمت كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، ہر قوم نے اپنے رسول پر حملہ کیا، لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ، اور ان رسولوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور ان رسولوں کے ساتھ جھگڑا کر کے اور ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اللہ فرماتے میں نے جب ان کی پکڑ کی تو دیکھا کیسا میرا عذاب تھا اور کیسی میری پکڑ تھی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، آگے اللہ نے ایمان والوں کو بڑی زبردست خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان خوشخبریوں کا مصداق بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کے کتنے مقرب فرشتے ہیں، ومن حولہ، اور اس کے اردا گرد رہتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اور وہ تسبیح و تحمید کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، یہ ہے وہ خوشخبری کی بات کہ وہ فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ہمارے رب تیری رحمت ہر چیز کو پھیلی ہوئی، تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، لہذا جو بندے تیرے سامنے توبہ کرنے کے لیے آ جائیں اور تیرے دین کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ان کی مغفرت فرما دے، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، میرے اللہ ان لوگوں کو ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن جنتوں کا تو نے وعدہ کر رکھا ہے، ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اور ان کے خاندان، ان کے گھرانے، ان کی اولاد، ان کی بیوی، ان کے آبا و اجداد میں جو بھی نیکوکار لوگ ہوں انہیں بھی ان کے ساتھ جنت کے اندر جمع فرما دے۔ انک انت العزیز الحکیم وقهم السیئات، اے اللہ انہیں اب ہر قسم کی تکلیفوں سے بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم، جسے تو مصیبتوں سے بچا لے اسی پر
تیری رحمت نازل ہو جاتی ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ نے کچھ اپنی نشانیاں، اپنی توحید کے کچھ دلائل پیش فرمائے، اور پھر یہ فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اور وہ دن ملاقات کا دن ہوگا، اور اس دن کے اندر ساری دنیا کھلے میدان کے اندر ہوگی، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکے گا، اور اللہ اس وقت ایک صدا لگائیں گے، لمن الملک اليوم، ارے دنیا کے بادشاہوں، دنیا کے حکمرانوں، سنو، دنیا کے اندر تم دعوے کرتے تھے کہ ہماری حکمرانی اور ہماری طاقت ہے، آج بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کے دن حکمرانی کس کی ہے، طاقت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 40 سال تک کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کسی کی آواز نہیں نکل سکے گی، اور 40 سال کے بعد اللہ خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے اور بڑا ہی زبردست ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، اللہ فرمائیں گے آج ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ مل کر کے رہے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ بڑی جلدی حساب کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قصہ موسیٰ و فرعون کو شروع کر دیا، اور اس قصے کے اندر خاص طور پر مرد مومن کا تذکرہ اس طریقے پر آ جاتا ہے کہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا پیغام لے کر کے پہنچے تو فرعون نے ایک فیصلہ تو یہ کیا، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه واستحيوا نساءهم، موسیٰ علیہ السلام پر جو بھی ایمان لے آئے اس کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دو، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھنا شروع کر دو، وما کید الکافرین الا فی ضلال۔ اور پھر فرعون کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ، کہنے لگا کہ ان کی اولاد کو قتل کرنے سے بات نہیں بنے گی، بات یہ ہے کہ موسیٰ کے ذریعے سارا دین پھیل رہا ہے، لہذا موسیٰ ہی کو میں کیوں نہ قتل کر ڈالوں، لہذا کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، مجھے چھوڑو ذرا، میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، اور یہ اپنے رب کو بلا کر کے دیکھ لے میرے مقابلے کے اندر، اس کا رب بھی آ جائے میرے مقابلے کے اندر۔ جب اس نے یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہاں، فرعون کیا کہتا ہے؟ فرعون کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ موسیٰ دنیا میں فساد مچا دے گا اور تمہارے دین کو تبدیل کر ڈالے گا۔ کیسا باطل کی شرارت بھی دیکھیے کیسی ہے کہ وہ اپنی بدماشی کو بھی نیکی کے روپ کے اندر ظاہر کرتے اور نیکی کے روپ میں واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آج کا باطل کہتا ہے کہ دین کو انتہا پسندوں کے ہاتھوں سے ہم نکال کر آزاد کرائیں گے، اور اسلام کی غلط تعبیر و تشریح کو ہم ختم کرائیں گے اور اسلام کی صحیح تعبیر پیش کریں گے۔ یہی اس بے ایمان فرعون نے بھی کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے میں دین کو آزاد کراؤں گا، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا اور دنیا میں فساد مچا دے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وقال موسیٰ انی اعوذ بربی وربکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں، اور قال رجل مومن من آل فرعون، فرعون کے خاندان کے ایک ایمان والا اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، یکتم ایمانہ، جس نے آج تک اپنے ایمان کا کبھی اظہار نہیں کیا تھا، ایمان کو چھپا کر کے رکھا ہوا تھا، آج اس نے کہا موقع ہے، آج حق کی حمایت کرنے کے لیے اس نے تمام سیاسی مصلحتیں، خاندانی مصلحتیں اور اپنی معاشی مصلحتیں سب داؤ پر لگا دی اور اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، اور کیا کہنے لگا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، بھلا بتاؤ ایسے انسان کو تم کیوں قتل کرنا چاہتے ہو جو اللہ کا پیغام تمہارے پاس لے کر کے آیا ہے؟ اگر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا ببال اسی پر پڑے گا، اور اگر سچا ہے تو یاد رکھنا کہ اس کی سچائی کا انکار کرنے پر تمہاری تباہی مقدر ہو سکتی ہے اور تم پر عذاب آ سکتا ہے۔ اس طریقے پر اس نے یہ اب مختلف مثالیں دے کر کے قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کی مثالیں دی، حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی کیونکہ مصر کا واقعہ تھا، اور یہ ساری مثالیں دے کر کے کہا کہ دیکھو وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اس مرد مومن نے کہا کہ میری قوم میرے طریقے پر چلو، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا تو عارضی نفع اٹھانے کی چیز ہے، وان الآخرۃ ہی دار القرار، اور آخرت جو ہے اصل ٹھکانہ ہے، من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ پھر اللہ نے جزائے اعمال کا وہ مساوی قانون بیان کر دیا کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے مرد و عورت میں مساوات کے قیام کا اعلان فرما رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک عمل تو اپنی جسمانی صلاحیت اور اپنی جسمانی ساخت
اور اللہ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق کرے گا، لیکن جب بدلے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو میں سب کو برابر سرابر بدلہ دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد اسی طریقے پر وہ بیان کرتے رہے، اور آخر میں صورتحال یہ کہ انہوں نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میری قوم تم میری بات تو نہیں مان رہے ہو، لیکن ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ پھر تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی اور تم میری باتوں کو یاد کر کے سوچو گے میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے بڑے ہی نگہبان ہیں۔ فوقاه الله سیئات ما مکروا، اللہ نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی پکڑ سے بچایا، اسی طرح اس مرد مومن کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی اور اس کو فرعون کو اس کے لاؤ لشکر سمیت دریا کے اندر غرق کر دیا۔ اور پھر قبر کے اندر آج تک النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے۔ سورۃ المومن کی آیت نمبر 46 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آگ ان پر پیش کی جاتی ہے۔ یہ کہاں پیش کی جاتی ہے؟ ظاہر ہے ان کی قبروں میں یا جہاں بھی وہ موجود ہیں ان پر صبح و شام یہ آگ پیش کی جاتی ہے۔ قرآن کریم پہیلیاں نہیں بجھواتا، قرآن کریم صاف بات کرتا ہے اور دو ٹوک بات کرتا ہے جو ہر انسان کے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ قرآن کہتا صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعونیوں کو عذاب کے اندر داخل کر دو۔ تو قیامت قائم ہونے سے پہلے فرعونی کہاں ہیں جن پر آگ پیش کی جا رہی ہے؟ قبر کے اندر ہی تو ہیں۔ اور قبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی گڑھا بنایا جائے، اگر کوئی مرنے کے بعد چارپائی پر پڑا ہے تو وہی اس کی قبر ہے، زمین پہ پڑا ہے تو وہی اس کی قبر ہے، کولڈ اسٹوریج کے اندر پڑا ہے تو وہی اس کی قبر ہے۔ مرنے کے بعد اس پر جو کیفیت ہے یہ قبر کی کیفیت ہے، اور اس کے اندر اللہ کا عذاب اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو بہر صورت اس سے ثابت وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، پھر یہ بتایا کہ جہنم کے اندر کمزور لوگ اپنے لیڈروں کے ساتھ لڑیں گے اور جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ ووٹ ہم نے تمہیں دیے اور کامیاب ہم نے تمہیں بنایا اور تم نے دنیا کے اندر ہمیں غلط راستے پر چلا دیا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو اب ذرا جہنم سے تو ہمیں بچا لو۔ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم کیا کریں، إِنَّا كُلٌّ فِيهَا، جہاں ہم ہیں وہیں تم ہو، نہ ہم بچ سکتے ہیں نہ تم بچ سکتے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ، آگے اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بتایا کہ انہوں نے کس طریقے پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا، پھر اپنے نبی کو حکم دیا فاصبر إِنَّ وعد اللَّهِ حق، میرے نبی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بتایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین اتنی بڑی طاقت کو بنا لینا انسانوں کو بنانے سے آسان کام ہے، اللہ کے حوالے سے نہیں انسانوں کے حوالے سے، اس لیے کہ اللہ کے لیے تو سارے کام آسان ہیں۔ اللہ فرماتے وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، ایمان والا اور بدکار کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قیامت آ کر کے رہے گی، اور یاد رکھو اللہ سے اپنی حاجتیں ضرورتیں اور اپنی مشکلوں کا حل مانگا کرو، اور اللہ سے مانگنے سے جو تکبر کرتا ہے ایسے انسان کو اللہ جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق کے مختلف مراحل کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان فرمایا، پھر جہنم کے اندر پڑے ہوئے کافروں کا تذکرہ کیا کہ ان کے گلے میں طوق ڈالے ہوئے ہوں گے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، بیڑیاں لگی ہوئی ہوں گی، اور انہیں جہنم کے اندر گھسیٹا جا رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون، تمہارے کہاں چلے گئے معبود اور تمہارے خدا کہاں چلے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، کہیں گے وہ سب تو ہمیں چھوڑ کے بھاگ گئے، بلکہ کہیں گے ہم نے تو کسی کو پکارا ہی نہیں تھا۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ فرماتے ہیں فاصبر ان وعد اللہ حق، میرے نبی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجئے۔ ظاہر مشکلات آئیں گی تو ثابت قدمی ہوگی، اللہ سے ہم مشکلات مانگتے نہیں، لیکن جب مشکلات آتی ہیں اور حق کے راستے پر آیا ہی کرتی ہیں، اور ان مشکلات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ یہ ہے ایمان، یہ نہیں کہ جب مشکلات آ جائیں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے جا کر کے ایک طرف کونے میں بیٹھ جائیں، ایسا نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، میرے نبی آپ سے پہلے کتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں، بعض کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، بعض کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن ان سارے انبیاء سارے رسولوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی رہی۔ اللہ فرماتے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اللہ کائنات میں اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، تم کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ اور ان کافروں کا حال یہ ہوتا ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ہمارا عذاب آتا ہے تو چلاتے ہیں آمنا باللہ وحدہ وکفرنا
بما كنا به مشرکین، کہتے ہم اکیلے اللہ پر ایمان لا رہے ہیں اور ہم نے جن کو شریک بنا رکھا تھا ان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حالت نزع کا ایمان ہے۔ فلم يكن ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، ہمارا عذاب ظاہر ہونے کے بعد اگر یہ ایمان لائیں گے بھی تو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سنت اللہ التي قد خلت في عبادی، یہ اللہ کا نظام ہے جو اللہ نے مجرموں کو پکڑنے کے لیے دنیا کے اندر وضع کیا ہوا ہے اور وہ گزر چکا۔ وخسر هنالك الكافرون، اور جب اللہ کا نظام آ جاتا ہے تو کافروں کو تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ کا بیان ہے۔ ابتدا کے اندر قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کریم کی آیات کے واضح اور ظاہر ہونے کی نوید سنائی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافر جو کہ اسلام سے دور رہتے ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور ان کا تذکرہ کر کے بتایا ہے کہ ان لوگوں کی خرابیوں میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ یہ مشرک لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کیے کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ نے ساری کائنات کو 6 دن کے اندر بنایا ہے، 2 دن میں زمین کو بنایا اور 2 دن کے اندر زمین کے اندر خزانوں کو رکھا، اور 2 دن کے اندر آسمان اور اس کے ستاروں کو بنایا، اور یہ 6 دن مکمل ہو گئے، اور 7ویں دن اللہ رب العزت عرش معلیٰ پر مستوی ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے بڑے اللہ کو تمہیں مان لینا چاہیے، اگر نہیں مانتے ہو تو قوم عاد کا انجام دیکھ لو، قوم سمود کا انجام دیکھ لو، ان سے تمہیں ہدایت حاصل کر لینی چاہیے۔ اور اگر دنیا میں تم پر پکڑ نہ بھی آئی تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش کیے جاؤ گے اور اللہ کے ہاں گرفت ہوگی تو وہاں ایمان اور تقوی کے علاوہ کوئی چیز انسان کو نجات نہیں دلا سکے گی۔ پھر بتایا کہ کافروں کا انداز کیا ہے کہ اللہ کی بات کو دبانے کے لیے اللہ کی بات کے مقابلے میں شور مچاتے ہیں، غل غپاڑا کرتے ہیں۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کافر بے ایمان کہنے لگے کہ اس قرآن کو نہ سنو، ہنگامہ کرو، شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، اللہ فرماتے ہیں ایسے بے ایمانوں پر ہم بدترین قسم کی سزا مسلط فرمائیں گے اور انہیں بدترین قسم کا بدلہ دیا جائے گا۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ کے دشمنوں کی جزا جہنم بن کر کے رہے گی۔ اور پھر ایمان والوں کو بتایا، اور یہ بتایا کہ اللہ ایمان والوں کے ولی ہیں، اور اللہ رب العزت ایمان والوں کو جنت کے اندر ایسی نعمتیں دیں گے ما تشتہی انفسکم، جو ان کا دل چاہے گا وہ اللہ انہیں عطا فرمائیں گے، اور جو مانگیں گے وہ انہیں عطا کیا جائے گا۔ غفور الرحیم کی مہمانی ہوگی۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور اعمال صالحہ کے اندر مصروف رہے اور اپنے اسلام پر معذرت خواہانہ رویہ نہ ہو بلکہ اپنے اسلام پر اسے فخر ہو اور کہے کہ اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور اپنے مسلمان ہونے پر اسے فخر ہونا چاہیے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یاد رکھیے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے سے دشمن بھی دوستوں کے اندر تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ آگے قرآن کریم نے اللہ کی وحدانیت پر دلائل کائناتی شواہد کو پیش فرمایا، اور پھر یہ بتایا کہ دیکھو جس طریقے پر زمین بنجر ہوتی ہے، بارش برستی ہے تو کھیتیاں لہلہانے لگ جاتی ہیں۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، جس اللہ نے زمین کو زندہ کر دیا وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیں گے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو ہماری آیات میں رد و بدل کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، کج روی پیدا کرتے ہیں۔ افمن یلقی فی النار، یاد رکھو وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ دنیا میں وہ جو چاہیں کرتے رہیں، اللہ انہیں بڑی اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کی کج روی کرنے کے نتیجے میں اللہ کے قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، قرآن کریم میں باطل نظریات کسی طرح بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، میرے نبی اگر آپ پر اعتراضات ہو رہے ہیں تو وہی اعتراضات ہیں جو پہلے نبیوں پر ہوتے رہے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ، پھر قرآن کریم کے عربی زبان میں ہونے کو فخری انداز میں اللہ رب العزت نے پیش کیا اور بتایا کہ اس میں ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور اس میں ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسه، جو نیک عمل کرے گا اپنا فائدہ کرے گا، ومن اساء فعليها، اور گناہ کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وما ربك بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پر کبھی ظلم نہیں کیا کرتا۔ اللہ ہم سب کو مظالم سے محفوظ رکھے اور نیکی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك۔